غور کریں گے، یہ جو فرش اعضاء ہے یہ کیا ہے؟ یہ جسموں کا کام نہیں ہے، یہ روحوں کا کام ہے، یہ جسم کا کام نہیں ہے۔ آپ اس کو بہت عجیب طریقے سے دیکھیں گے، یہ جسم کا کام ہے ہی نہیں اصلا، یہ روح کا کام ہے۔ اور اگر میں ایک اور جملہ اس میں اضافہ کروں، اصلا اہل بیت کی محبت جسموں کا کام نہیں ہے، یہ روحوں کا کام ہے۔ اور بہترین محبت وہ ہوتی ہے جس میں تعلق اور رابطہ جسم اور الفاظ کا نہیں ہوتا، روح کا ہوتا ہے۔ بہترین محبتیں وہ ہوتی ہیں، جو محبتیں جسموں سے کی جاتی ہیں نا وہ جسموں پہ مر جاتی ہیں، اور جو محبتیں روحوں سے کی جاتی ہیں روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کیوں 1400 سال کے بعد آپ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں؟ محبت جسم سے نہیں ہے، محبت روح سے ہے، یہ روحوں کی محبت ہوتی ہے، اور یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اچھا، اس محبت میں ظاہر میں کوئی زبان نہیں ہوتی، اندر اندر بڑی زبانیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مولانا جلال الدین رومی ہے، ترکی کا شاعر، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید بہت اچھا آدمی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، برا آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی ہے۔ اس نے بہت اچھے اشعار کہے ہیں مولانا جلال الدین رومی نے، مولانا رومی کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس نے ایک جگہ کے اوپر بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ عشق را خود صد زبانی دیگر است، یعنی عشق کی جو زبان ہوتی ہے وہ لینگویجز میں لمیٹڈ نہیں ہوتی، عشق کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت ایک بات تھی، تو مجھے ایک دوست نے اس بات کی ایک عجیب دلیل دی، گرچہ اس کو یہ شعر نہیں پتا تھا، بندہ خدا کو بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو فارسی نہیں آتی تو اس کو یہ شعر نہیں پتا تھا، لیکن اس نے دلیل بڑی عجیب دی جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ واقعاً عشق را خود صد زبانی دیگر است، عشق کی اپنی 100 زبانیں ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ہر چہلم پر سید الشہداء کے روضے پہ جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہر چہلم پر سید الشہداء کے روضے پہ جاتا، ابھی بھی جاتا ہے، اور کراچی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے، اس کا وہ ڈائریکٹر ہے، اور ماشاءاللہ پوسٹ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، 20-25 ملکوں میں لیکچرز دے چکا ہے، بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ بھی ہے اس کے اندر۔ تو کہنے لگا کہ میں ہر چہلم پر امام کے روضے پہ جاتا ہوں، تو وہاں پر کہنے لگا میرے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے، بہت معقول آدمی، اس نے کہا میرے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور وہ تجربہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں سید الشہداء کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ظہر کے بعد، اور وہاں جا کر کچھ نہیں کرتا، دونوں ہاتھ سے میں کہتا ہوں یا حسین یا حسین، ماتم کرتا ہوں۔ اور یہ بندے خدا مجھے بتا رہے، کہنے کا مولانا عجیب بات یہ ہے، کئی سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، میں یا حسین کہتا ہوں، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کہتا۔ اور کہنے کا جب میں مارنا شروع کرتا ہوں نا یا حسین، تو میں دیکھتا ہوں 2 آدمی میرے ساتھ آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، اور کہنے کا عصر تک یہ عالم ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ صرف یا حسین پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اردو بولنے والا ہوتا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہوتا ہے، کوئی فارسی والا ہوتا ہے، کوئی انگلش والا ہوتا ہے، کوئی کون سی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے جب یہ جملہ کہا نا تو مجھے فوراً سمجھ میں آیا، مولانا رومی نے کہا تھا نا، عشق را خود صد زبانی دیگر است، عشق کی خود 100 زبانیں ہیں۔ یہ جو امام حسین ہے یہ عشق کی ایک زبان ہے، یہ عشق کی ایک زبان ہے، اس میں ایک جذبہ ہے، یہ انسانوں کو ایک ایسے عجیب طریقے سے کھینچ لیتا ہے۔ کوئی عاشق انسان ہو، جذبہ رکھتا ہو، وہ سید الشہداء سے دور نہیں جا سکتا، خود بخود سید الشہداء کے نزدیک جائے گا۔ اور ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں، ان کی زندگی بھی ایسی ہے، مسلسل قربانی ہے، مسلسل قربانی۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، اس روایت کے اندر لکھا ہے خداوند تعالی نے کہ جب بہت طولانی ایک سلسلہ بیان کیا، اس کے اندر لکھا ہے جب میں کسی کو چاہتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں، جب خدا کسی کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے شہید کروا دیتا ہے۔ اور امام حسین سید الشہداء ہے۔ کتنا ٹوٹ کے امام حسین نے خدا کو چاہا ہوگا، اور کتنا ٹوٹ کے خدا نے ان کو چاہا ہوگا۔
خدا نے کہا میں جس کو چاہتا ہوں اس کو شہید کر دیتا ہوں. اور سید الشہداء صرف شہید نہیں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء. کیوں خدا نے اتنا ٹوٹ کے چاہا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. شب اول محرم ہے، اور میں بہت زیادہ معتقد ہوں اس بات کا، شب اول محرم میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھے جانے چاہیے. قربانیاں وہاں سے شروع ہوئی ہیں. 61 ہجرہ کی کربلا 11 ہجرہ سے شروع ہوئی. کربلا بی بی سیدہ سے شروع ہو گئی تھی. شب اول ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وداع کی شب ہے. ہمیں بس اس پورے واقعے کربلا کے اندر کچھ مناظر ایسے ہیں جو انسانوں کے ذہنوں کے اوپر ثبت ہو گئے، نقش ہو گئے جیسے. اور ان مناظر میں سے ایک منظر وہ ہے جب سید الشہداء نے مدینہ کو الوداع کیا. سید الشہداء جو مدینے میں رہ رہے تھے تو بالکل ایسا تھا جیسے اللہ کے رسول مدینے کے اندر رہ رہے تھے. لوگ سید الشہداء کا ایسے احترام کرتے تھے. سب کو پتا تھا کوئی مشکل کہیں حل ہو یا نہ ہو، اگر حسین کے دروازے پر پہنچ گئے پھر اس نے حل ہونا. ہمارے پاس عجیب روایتیں ہیں اس خاندان، عظیم الشان خاندان کے لیے. ایک روایت میں لکھا ہے، یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقام کے لیے ایک روایت میں لکھا تھا کہ حضرت علی اکبر مدینے کے اندر، مدینے کی سرحدوں کے اوپر جا کر اونچی اونچی مشعلیں روشن کرتے تھے کہ اگر کوئی مسافر بھوکا ہو تو میرے پاس آ جائے گا، میں کھانا کھلاؤں گا اسے. اہل بیت کا گھر مدینے والوں کے لیے پناہ گاہ تھی، نہ صرف مدینے والوں کے لیے، تمام اطراف کے لیے پناہ گاہ تھی. لوگ یہاں کے پناہ لیا کرتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا، ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں نے ایسے روئے ایسے کہ جیسے اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تھے، ایسے روئے. پھر سید الشہداء الوداع کر رہے تھے. سید الشہداء کے الوداع میں جو 2 مقامات مجھے سمجھ میں آتے ہیں، انتہائی عجیب مقامات ہیں. ایک وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر گئے الوداع کے لیے. سید الشہداء کا سن مبارک اس وقت 60 سال کے نزدیک ہے، لیکن یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام حسین اپنی والدہ کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ایسے ہی چاہتے تھے. لہذا راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اپنے ماں کے روضے کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. 2 مصائب کی بس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک وہ منظر تھا یہ جو سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا. اب میں 2 منظر اور دکھاؤں گا آپ کو الوداع کے لیے. 2 منظر وہ ہیں جہاں سیدہ نے اپنے بچے کو الوداع کیا. بڑا عجیب ہے یہ. اور ان میں سے کوئی بھی الوداع جدائی میں نہیں تھا. یہ بہت عجیب تھا. یہ الوداع کہتے تھے ایک دوسرے سے، جدا نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ دنیا میں الوداع کہتے ہیں جدا ہوتے ہیں، یہ الوداع کہتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے. وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے بچوں کو کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو. مولا سید الشہداء قریب تشریف لائے اور کہا کہ جب تک میری ماں الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا. عزیزو، بعض روایتیں دوسرے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، بعض روایتیں خود معصومین نے ہمیں بتائی ہیں. یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ امیر المومنین سے منقول ہے. کہا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا. فرمایا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا، بچے کو اپنے آغوش میں لیا تھا.
یہ ماں نے الوداع کیا ہے. یہ ماں کا الوداع کتنا سخت تھا. روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ندائے غیبی آئی تھی، امیر المومنین سے کہا تھا کہ اے علی بچے کو علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ جائے گا. یہ برداشت نہیں ہو پائے گا. اب یہ بی بی سیدہ کا الوداع تھا. وہ مولا سعید الشہداء نے الوداع کیا، لیکن کیا جدا ہوئے. دو الوداع دیکھ لیا آپ نے، کیا جدا ہوئے. اب شب عاشور کی بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام. شب عاشور مولا سعید الشہداء تاریکی میں ایک موقع کے اوپر آگے بڑھے. ماننے والا ایک پیچھے پیچھے دیکھتا ہے، مولا سعید الشہداء اکیلے میں آگے جا رہے ہیں، ڈرتا ہے کہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. نزدیک آتا ہے تو مولا سعید الشہداء کہتے ہیں فلانی تم پیچھے آ رہے ہو، سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آ جاتا ہے. کہتے ہیں کیوں آئے میرے پیچھے؟ کہتے ہیں مولا میں ڈر رہا تھا کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. ایک موقع کے اوپر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. دونوں خاموش ہوتے ہیں تو جو ساتھ آیا تھا یہ سعید الشہداء سے پلٹ کے کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ تو سناٹے کی جگہ ہے، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بس مولا سعید الشہداء فرماتے تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں کی آواز ہے، میری ماں رو رہی ہے. ابھی بھی دیکھو الوداع نہیں ہوا نا، الوداع نہیں ہوا. بس ایک اور وقت دکھاتا ہوں. وہ وقت آیا جب بی بی زینب بازاروں سے گزر رہی تھی اور یہ ماں بار بار ہمت دلا رہی تھی، دیکھ زینب تو اکیلی نہیں ہے، تیری بات ساتھ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. تو نے غم حسین میں رونا نصیب فرمایا. قیامت تک حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں قرار فرما. خدایا حب حسین کی راہ میں، امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.